الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک زندگی اور موت کا فلسفہ چل رہا ہے۔ اس کائنات میں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت عطا کرتا ہے۔ کب کس نے دنیا میں آنا ہے، کب کس نے دنیا سے جانا ہے، یہ تمام کا تمام نظام اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ ہم لوگ جو دنیا میں پیدا ہوئے اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم مسافر ہیں، اور جو مسافر ہوتا ہے وہ دوران سفر کسی اسٹیشن اور اڈے پہ بیٹھ کر دل نہیں لگایا کرتا، بلکہ اپنی منزل مقصود کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سفر طے کیا کرتا ہے۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، خراسان کے بادشاہوں میں سے کسی نے خواب دیکھا کہ اس کا جسم جو ہے وہ بکھر چکا ہے، اس کی آنکھیں اس کے آنکھوں کے حلقے میں گردش کر رہی ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، بیدار ہوا تو اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ وہ دیکھ یہ رہا ہے کہ میرا ملک اب کس کے قبضہ میں ہے۔ تو یہ بادشاہت، یہ تخت، یہ دبدبے، یہ حکومتیں، یہ سب جو ہے وہ آنن فانن ختم ہونے والی ہیں۔ نہ بادشاہ رہے، نہ فقیر رہے، نہ مالدار رہے، نہ تنگ دست رہے، نہ عالم رہے، نہ جاہل رہے، نہ چھوٹے رہے، نہ بڑے رہے۔ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے، تاکہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ گلستان کے اندر اسی بات کو ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ او میاں خیر کن اے فلان غنیمت شمارو عمر، خیر کن اے فلان غنیمت شمارو عمر،
بیشتر بر آید کے فلاں نمہان، کہ او میاں اس سے پہلے خیر اور نیکی کے کام کر لے، اس سے پہلے نیکی کے کاموں میں لگ جا، کوئی بھلائی کے کام کر لے، کوئی نیکی کے کام کر لے۔ زاں بیشتر بانگ بر آید فلاں نماز، اس سے پہلے کہ مسجدوں کے میناروں سے یہ آواز آ جائے کہ آج فلاں دنیا میں نہ رہا، اپنی موت کے اعلان ہونے سے پہلے اپنے لیے کچھ کر لے، اس سے پہلے کہ تیرا اعلان ہو جائے کہ آج فلاں دنیا میں نہ رہا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اور لوگوں، مجھ محمد کی نظر میں عقل مند وہ آدمی ہے، مجھ محمد کے ہاں سمجھدار وہ آدمی ہے، مجھ محمد کے ہاں ہوشیار اور چلاک وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو جان لیا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ اعمال کر لیے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لی، مرنے کے بعد کے لیے کچھ سامان جمع کر لیا، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ ذخیرہ آخرت کر گیا۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز ہے وہ آدمی، نادان ہے وہ آدمی، بے وقوف ہے وہ آدمی جو تمام تر زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتا رہا، اللہ کی ماننے کو لیے تیار نہ تھا، اللہ کے بلاوے پر جواب دینے کو تیار نہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں آنے کو تیار نہ تھا، تمام تر زندگی خواہشات نفسانی میں گزار دی، اور وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کی ایک بھی ماننے کو تیار نہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جنت کی، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، امید لگائے بیٹھا ہے آخرت میں کامیابی کی، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، امید لگائے بیٹھا ہے جہنم سے آزاد ہونے کی۔ فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، یہ تو بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ کرنے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں، اور امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میاں جہاں پہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہیں پر اگلی آیت بھی یہ بتاتی ہے، 14واں پارہ ہے، ذرا سورۃ حجرات پڑھ کر تو دیکھ، جہاں پہ اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دیجئے گا کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ وہیں پر اگلی آیت میں اللہ کا دوسرا اعلان ہوتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
اور لوگوں مجھ خدا کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میں توبہ کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہوں، اکڑ جانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میری بارگاہ میں جھکنے والے جو ہوں گے، شرمسار ہو کر آنے والے جو ہوں گے، نادم ہو کر جو آنے والے ہوں گے، میں ان کے لیے غفور الرحیم ہوں۔ جو میرے احکامات کو توڑنے والے ہوں گے، جو میرے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، جو مجھ خدا کی ماننے کو تیار نہ ہوں گے، ان کے لیے تو میرا اعلان ہے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، اور جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اے مولوی ایویں ڈراندے رہندے نو آپاں نو، اللہ بڑا بخشن والا ہے۔ جی ہم نے کب کہا کہ وہ بخشنے والا نہیں ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی بخشش کو روکنے والے؟ وہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑی محبت کرنے والا ہے ان کے لیے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ اچھا 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی۔ شیطان جن کی توبہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، شیطان جن کو اللہ کی بارگاہ میں آنے نہیں دے رہا، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، آ جاؤ۔ لیکن جو اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں آنے کو تیار نہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، بلکہ اللہ کے بارے میں کفریہ کلمات زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے میرے بندو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آؤ نہ میرے بھائی تمام تر زندگی خواہشات میں گزار دی، اپنے نفس کی مان کر زندگی گزار دی، اللہ کی ایک بھی نہ مانی۔ آؤ ابھی غنیمت جانو ان سانسوں کو جو ہماری زندگی کے ہیں، اللہ جل شانہ سے صلح کر لیں اس سے پہلے کہ اسرائیل آ جائے، اللہ کو اپنا بنا لے اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آ جائے۔ تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ زندگی تو اپنی خواہشات کے مطابق گزاریں، اللہ کی ایک بھی نہ مانیں اور آرزو اور امید لگائے بیٹھے ہوں کامیابی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے میرے صحابہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس زندگی کی قدر جان لو، اس زندگی کو قیمتی بنا لو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ آج جوانی میں تم صحیح معنوں میں سجدہ کر سکتے ہو، آنے کو تیار نہیں، جب بڑھاپا آ جائے گا کرسی پہ بیٹھنے کے قابل رہ جاؤ گے، زمین پہ پیشانی رکھنے کے قابل نہ رہو گے، اس سے پہلے پہلے آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھ لو۔ آج تم پر جوانی ہے، آج تمہارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، آج تم چلنے پھرنے کے قابل ہو، بولنے کے قابل ہو، سننے کے قابل ہو، دیکھنے کے قابل ہو۔ آؤ آج اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لو، نیک باتوں کو کانوں کے ذریعے دل میں جما لو، آنکھوں کے ذریعے زیارت بیت اللہ کر لو۔ آؤ ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کے نام کی زیارت کر لیا کرو اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں جواب دے جائیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کی بھیک مانگ لو اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔
آؤ آج جوانی میں آ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ جو آج جوانی میں تم نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت و عبادت کر سکتے ہو، بڑھاپے میں تم اس قابل نہ رہو گے۔ تو اس لیے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اب تم کسی کے محتاج نہیں ہو، اس سے پہلے کہ تم دوسروں کے محتاج ہو جاؤ، ان لمحات کو غنیمت جان لو۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ جاؤ بیمار لوگوں کی زندگی کا جائزہ لو، بیمار لوگوں کے حالات زندگی دیکھو، ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر کے لیے ان کا حال احوال دریافت کرو، تاکہ تمہیں اس صحت والی نعمت کی قدر ہو جائے۔ آج ہم اس صحت والی نعمت کی قدر کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں کھپا رہے ہیں۔ اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، اللہ کی نافرمانی میں تمام تر صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، او میرے صحابہ، اللہ نے جب مالداری دی ہو، خوشحالی کے دن آئے ہوئے ہوں، ان کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ ڈیرے ڈال دے۔ آج 4 پیسے ہیں، کوئی خیر کے کام کر لے، کوئی نیکی کے کام کر لے جو تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے کھاتے کو جاری کر سکیں، اس سے پہلے کہ غربت آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، ایک ایک وقت کے لیے روٹی کو ترستا پھرے، اس سے پہلے اللہ نے خوشحالی دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں برباد نہ کر۔ آج دیکھ لیجئے گا، ہمارا مال و دولت، ہمارا پیسہ، ہماری جوانی، ہماری صحت کہاں پہ لگ رہی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کر لے، اس پیسے کے ذریعے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا اللہ کے دی ہوئی اس نعمت کی یہی قدر تھی جو ہم کر رہے ہیں؟ اللہ نے مال و دولت والی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر تو یہ تھی کہ اللہ کے نام پر اس کو خرچ کرتا، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ کرتا، لیکن ہم نے اپنے پیسے کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان تو کیا، اللہ کی فرما برداری میں لگانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ، اللہ نے مالداری دی ہو، روپیہ پیسہ ہو، اس کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے۔ اور ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے تمہیں فارغ لمحات دیے، گھر میں خوشحالی ہے، کمانے والے موجود ہیں، روپیہ پیسہ آ رہا ہے، آمدن اچھی ہو رہی ہے، اللہ نے تمہیں فارغ کر دیا، اب ان لمحات کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ تمہیں مشغول کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ کاروبار تمہیں مصروف کر دے، اس سے پہلے کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ اللہ کا نام لینے کا بھی تمہارے پاس وقت نہ ہو۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ او میاں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، کیونکہ ہم لوگ بڑے مصروف ہیں۔
ہم کاروبار میں بڑے مشغول ہیں، گندم کی کٹائی کا موسم ہے، ہم بڑے مصروف ہو گئے۔ او میاں، جس نماز کو جو ہے وہ مرتے وقت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں، دریا میں ڈوب رہا ہے تب بھی یہ نماز معاف نہیں، آج اس کے لیے ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں۔ تو نقصان کس کا کر رہے ہو؟ کسی مولوی کا؟ نہیں پڑھو گے تو نقصان کس کا ہے؟ کسی مسجد کے امام کا؟ نہیں پڑھو گے تو نقصان کس کا ہے؟ کسی مدرسے والے کا؟ نہیں پڑھیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ محلے کے کسی وڈیرے کا؟ نہ میرے بھائی، اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جنگل کا شیر وہ اپنے جو ہے وہ گھر سے نکلتا، مار دھاڑ کرتا، روزانہ شکار کرتا، تو شیر کے جانوروں نے ایک مرتبہ اجلاس بلا لیا، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ جناب شیر کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب تم اپنے گھر سے نہ نکلا کرو، ہم میں سے ہر روز ایک آدمی آپ کی خوراک بننے کے لیے آپ کے گھر پر ہی آ جایا کرے گا۔ چنانچہ اس نے کہا مجھے کیا چاہیے، مجھے تو کھانا چاہیے، اگر گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ ہر روز ایک جانور جاتا، اس کی خوراک بنتا۔ ایک دن نمبر آ گیا لومڑی کا۔ اب جو وقت مقررہ تھا، لومڑی جان بوجھ کر اس وقت سے لیٹ گئی۔ شیر بڑا غصے میں بیٹھا ہے کہ میں بھوک سے بے تاب ہوں، ابھی تک جو ہے وہ لومڑی پہنچی نہیں ہے، وہ دیر سے پہنچی۔ شیر بڑا لال پیلا غصے میں، تو لومڑی نے جاتے ہی کہا بادشاہ سلامت، میں معافی کی طلبگار ہوں، دیر سے آنے کی وجہ پہلے پوچھ لو، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے کر لینا، جو سزا ہوگی میں قبول کرتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ دیر سے کیوں آئی؟ اس نے کہا جناب بالکل آپ ہی کی طرح کا ایک شیر راستے میں مجھے مل گیا، اور اس نے کہا آج تو نے میری خوراک بننا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا وعدہ ہمارے بادشاہ سے ہے، میں اس کی خوراک بننے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو نے میری خوراک بننا ہے۔ تو اسی کشمکش میں مجھے دیر ہو گئی، میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اب شیر پہلے ہی غصے میں تھا، اس نے کہا پہلے مجھے وہ خبیث دکھا جس نے تیرا رستہ روکا ہے، اس کے بعد تو اس سے نمٹوں گا۔ لومڑی نے کہا جناب تشریف لائیے گا۔ اب لومڑی شیر کو لے کر ایک کنویں پہ چلی گئی، جس کنویں میں پانی کھڑا تھا، تو آگے سے ہو کر کہتی ہے کہ جناب وہ ہے جس نے میرا راستہ روکا ہے۔ اب شیر نے جو آگے ہو کر دیکھا تو پانی میں اپنا عکس ہی نظر آیا۔ اب پانی میں یوں دیکھیں گے تو اپنی تصویر نظر آئے گی نا، تو اس کو اپنی ہی تصویر نظر آئی۔ اب شیر نے چھلانگ لگائی اس پر حملہ کرنے کے لیے، اور کنویں کے اندر۔ اب لومڑی کہتی ہے اچھا بادشاہ سلامت میں چلتی ہوں۔ تو مولانا رومی رحمہ اللہ یہ حکایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، فرمایا حملہ بر خود میں کنی ایسا دمرد، حملہ بر خود میں کنی ایسا دمرد، او سادگی میں زندگی گزارنے والے، اس شیر کی طرح تو اپنی ذات پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں کر رہا۔ جیسے شیر نے اپنی ہی تصویر پر حملہ کیا، خود ہی تباہ و برباد ہو گیا، اسی طرح اللہ کی عبادات کو چھوڑ کر کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ پہ حملہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے آ جا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا۔ تو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔
وحیاتک قبل موتک، اے میرے صحابہ اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ اسرائیل کا بلاوا آ جائے، اسرائیل تمہاری جان لینے کے لیے آ جائے، اپنی زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت جان لو۔ آج ہم اپنی زندگی کے سرمایے کی قدر کرنے کو تیار نہیں، آج اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، آج اس زندگی میں کچھ نیکی کے کام کرنے کو تیار نہیں۔ پھر اللہ کا اعلان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر تو کیا کر، تو نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کبھی غور و فکر تو کیا کر، تو نے اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنے آپ کا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہو اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری جانچ پڑتال شروع ہو جائے۔ اور اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے میرے بندو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رمضان کے بعد مسجدوں کو ویران کر ڈالا۔ کہاں گئے رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والے؟ اب اللہ کو یاد کرنے والے کہاں گئے؟ مسجدیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، کہاں گئے ہماری پیشانی پہ سجدہ کرنے والے؟ کہاں گئے ہمارے قرآن کہتا ہے تلاوتیں کرنے والے؟ او میاں ہم نے رمضان کے بعد اللہ کو بھلانا شروع کر ڈالا۔ اللہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے، اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ خبردار اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر یاد رکھنا اگلا جملہ اللہ کیا اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر تم اللہ کو بھلا دو گے اللہ تمہیں تمہاری جانوں سے بھلا دے گا۔ اگر تم اللہ کو بھلا دو گے اللہ تمہیں ایسا کاروبار میں پھنسائے گا کہ تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے۔ کہتے ہیں نا جو اتنے مشغول ہو گئے ہمیں تو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہے وہ بات، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کو بھلاؤ گے اللہ تمہیں تمہاری جانوں سے بھلا دے گا، تمہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہوگی، تمہارے رات دن کہاں پہ گزر رہے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے سزا اللہ کو نظر انداز کرنے کی۔ تو آؤ میرے بھائی اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، آؤ میرے بھائی موت کو یاد رکھنے والے بن جائیں، آؤ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے والے بن جائیں، مرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے کچھ ذخیرہ آخرت جمع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔